بیسکلی جو انڈسٹری ہے جو لو کو کیٹر کرتی ہے سر, اس کو ریسٹورینٹس, بلونز, فلاورز, سر ٹیوشن سینٹرز نے ان کو بزنس دیا بہت. لیکن ایک جگہ پئی ہی ہے نا, مطلب آپ کو چاہے اس میں سے کچھ بھی نہیں مل رہا, انہوں بحال کر دیں اور شاید لوگ پالیٹکس میں سے نکل کے انجوائمنٹ پہ آ جائیں. سر میں اگلا اسموگ سیزن کو لک فارورڈ نہیں کر رہا, بٹ میں اس چیز کو لک فارورڈ کر رہا ہوں کہ یہ ٹیکل کیسے کرتے ہیں اس کو, کیونکہ اسموگ تو آنی ہے. پتہ ہے میں کس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جس کا فٹ ویئر کمفرٹیبل نہیں. آپ کو اگر پاسٹ پیپرز یا گیس پیپر چاہیے تو آپ جو متعلقہ تعلیمی ادارہ ہے اس سے اس کو لیں, نہ کہ اساتذہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شکر, پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجیے. سر کیسے ہیں؟ سر آپ نے دیکھا ہے کہ بھائی نے رنگ رنگ کی واسکٹیں خرید لی ہیں. اب میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا, اب ایم این اے مجھے آپ نے بنوانا ہے. سر بن گئے سر آپ تھوڑی دیر آپ نے ویٹ کرنا ہے, اور سر آپ نے کچھ جگہ سر کانٹیکٹس اسٹیبلش کرنے ہیں سر, اسٹیبلش کر لیجیے, آپ کر لیں گے تو سر اس کے بعد آپ بن جائیں گے سر, منسٹر بھی بنیں گے, ایم این اے بھی بنیں گے سر. باقی یہ ہے کہ میں باقی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن کلف والا شلوار قمیض میرے سے نہ ہو پائے گا. سر آپ کو بوسکی میں رکھیں گے سر, اس کے بعد آپ بوسکی واسکٹ سر بہترین ہے, نیا ٹرینڈ لے کر آئیں سر آپ اس کے اندر. اور باقی سر یہ جو ایم این اے والی سر آپ کی خواہش ہے سر, میں ریکمینڈ نہیں کروں گا سر, اس سے بہتر چیزیں ہیں. آپ اس سے بہتر ہے کہ سر آپ کہیں کسی اسپتال میں, آج کل سر ایم ایس کی سر بڑی سر قلت ہے, وہ بن جائیں سر وہاں پہ بھی سر ایکسپیرینس ہی ہے. آپ کون سے کو پاور کے لیے کر رہے ہیں, آپ تو ایکسپیرینس کے لیے کر رہے ہیں. اور سر دوسرا آپ کسی یا ون ہو جائے گی یا سر پھر یا دوسرا ہو جائے گا. سر دوسرا اس کے اندر یہ کہ اگر آپ نے سر بیسکلی آپ نے بننا کیا ہے سر, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ بنے ڈپلومیٹ. لیکن سر وہ ایم این اے ہونا یا منسٹر ہونا یہ مطلب نہیں آپ ڈپلومیٹ ہیں, آپ لیجسلیٹر ہیں. تب ڈپلومیٹ جب بندہ بن جاتا ہے نا سر, کو فورن شورن کے اندر سر وہ روٹ جو ہے نا سر, آپ نے سر آپ کی خواہشات جو ہیں سر اس طرف ہونی چاہیے کہ آپ کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہو. آپ جائیں ایئرپورٹ کے اوپر تو آپ ڈفرینٹ کاؤنٹر پہ جائیں, آپ کو سر ہر مہینے آپ سوچ رہے ہوں کہ یار مجھے فرانس سے بھی آیا ہوا ہے ایک انوائٹ, اور مجھے آیا ہوا ہے سویڈن سے بھی, تو میں نے کہاں جانا ہے, کس کو ناراض کروں. سر یہ لیول اچیو کرنا ہے. میں نے تو کوئی بھی بن جاتا ہے سر, کیا میں نے بننا ہے سر آپ نے. سر ویسے یہ بات بھی ٹھیک ہے, مطلب کتنا مزیدار ہوتا ہے نا کہ میرے بچے جو ہیں وہ 2 سال سویڈن میں پڑھے, 2 سال ناروے میں پڑھے, 2 سال کیونکہ پوسٹنگ ہو رہی تھی نا. پوسٹنگز ہو رہی ہیں, بچے بڑے ہو رہی ہیں سر. صرف یہ کہ جب آپ نے ان کو پاکستان لانا نا تو بچوں کو تھوڑا سا آپ نے نا سر سکون سے ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے اس ماحول کے اندر. سر وہ نہیں سمجھتے پھر سر باقی جو ہوتے ہیں, لیکن سر بچے سر تھرائیو کر جاتے ہیں. آپ کا سر میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے سر بہت ضروری ہے. سر میرے تو خیال میں اس وقت اگر آپ ایم این اے بننا چاہ رہے ہیں سر, ریورس گیئر ہے سر, آپ نے جانا چھٹے میں, اور وہ ہے سر ڈپلومیٹ. بالکل ٹھیک ہے سر. اب آپ نے ویژن چینج. اب میں واسکٹوں کو بازو لگوا کے تو کوٹ بنا لوں. ہاں سر آپ کوٹ بھی نہ بنوائے سر. اب تو دیکھیں نا ڈپلومیٹک جو اٹائر ہے سر وہ ہے سر خاکیز, اس کے ساتھ سر وائٹ شرٹ, اور اس کے اوپر سر اچھا سا ایک آپ بلیزر پہن لیں. ٹائی شائی سر ختم ہو گئی تو وہ آپ نے رکھنا سر. واہ, آپ ایڈونچرس ڈپلومیٹک, تو سر بس یہ آپ نے اچیو کر لیں گے سر, بات ختم ہو جائے. واہ واہ سر آگے چلتے ہیں. ڈن. سر یہ کر لیں سر, عمران خان صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں, بڑی دیر ہوگی سر, ہم نہیں پہنچے اڈیالہ. تو سر اب بیسکلی یہ کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو نہیں ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ. کیوں بھائی, کیا کیوں نہیں ہوئی؟ سر وہ اصل میں پہلے تو ملنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا نا, تو نہ ان کے وکلا کو ملنے دیا جا رہا تھا, نہ ان کی بیگم کو, نہ گھر والوں کو. تو وہ عدالت میں یہ سلمان اکرم راجہ صاحب وغیرہ پہنچے ہوئے تھے, تو جج صاحب نے اجازت دے دی ملنے کی. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ٹرینڈ ہے نا کہ جیسے ہی نکلتے ہیں اڈیالہ کے باہر ہی پریس کانفرنس شروع ہو جاتی ہے, تو یہ آپ نہیں کر سکتے. تو اس پہ جو ہے وہ مریم نواز خان میرے خیال میں جو جرنلسٹ ہیں, انہوں نے, وہ شاید وہاں پہ موجود تھیں, جیو والی, تو انہوں نے وہ رپورٹ یہ کی کہ وہاں پہ جو حکومتی لائر تھا اس نے پھر کہا جج صاحب سے کہ جی آپ اس پہ بھی پابندی لگائیں کہ ادھر نکلتے ساتھ تو پریس کانفرنس نہیں ہوگی, لیکن اس کے بعد جب یہ شام کو ٹی وی چینلز وغیرہ پہ انٹرویو کے لیے مدعو ہوتے ہیں تو اس پہ بھی احوال نہیں سنایا جائے گا کہ اندر کیا باتیں ہوئیں. تو پھر ادھر سنا جج صاحب نے کہا کہ ہنیڈیاں بھی پابندیاں نہیں لا سکتے کہ مطلب آپ بات ہی نہیں کر سکتے اس چیز کے بارے میں, مطلب گیگ آرڈر تو نہیں اتنا کر سکتے سر. بٹ البتہ یہ چیز بہت افیکٹو ہوگی, یہ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں سر, کیونکہ آپ سر اس ملک کے اندر ایک زبردست قسم کا ٹیلنٹ جو ہے ہمارے عوام نے سر اچیو کیا ہے. وہ یہ کہ سر اگر آپ اور میں سر ابھی بیٹھے ہیں اور ہم نے یہ پروگرام کیے نا سر, ہم نے اس چوک تک پہنچنا ہے نا سر, تو آپ اور میں کبھی کبھار ہوتے ہیں کہ آج ہم نے کیا ایگزیکٹلی بات کی, ہم نے تھمبنیلز وغیرہ ڈیسائیڈ کر, ہمیں یاد نہیں رہتے اتنے سے, لیکن ظاہر ہے ہمیں اس طرح سے 2 سیکنڈ سوچنے پہ آ جاتے ہیں.
سر یہاں پہ بہت سارے لوگ اس قسم کے ہیں کہ سر وہ ایک بندے سے بات کریں گے, ایک بندے بات طے ہوئی, معاملات طے ہیں, وہ سر آدھے گھنٹے بعد فون کرے گا گل کی ہوئی سی, مطلب یہ بھول جائے. سر خان صاحب کی جج صاحب سیانے ہیں بہت سر, وہ کہتے ہیں یار کہ اگر انہوں نے تازہ آگے کر دیا نا تو ساری باتیں ویسی ہو جائیں گی, ریٹریٹ ہو جائیں گی. البتہ یہ گھر سے جب تک پہنچیں گے نا شام میں, ایک تو ان کا موڈ نہیں ہونا پریس کانفرنس کرنے کا, اور دوسرے انہوں نے آدھی باتیں بھول گئے ہوں گے سر. تو یہ جج صاحب نے سر بڑی اچھی گیم کھیلی. سر یہ بھی ہو سکتا ہے, ایک اس میں خطرہ اور ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ فوری طور پہ باہر نکلتے ہو نا تو شاید آپ بھول کے جو باقی چیزیں بتاؤ گے وہ وہی ہوں گی جو اندر ہوئی ہوگی بات. اچھا شام تک تو پھر آپ کو پتا ہے کہ باتوں کو مسالہ بہت لگ جاتا ہے کہ اے بھی گل ہوئی سی, تو یہ ایک اس میں نیا مسئلہ نہ پیدا ہو جائے. سر اور دیکھیں نا شام, یعنی کہ شام کا سے مراد ہے میرا 8 بجے کے بعد. سر 8 بجے کے بعد تو مزید مسالے لگ جاتے ہوتے ہیں, تو وہ پھر اگین ایک ذہن تخلیقی ہو جاتا ہے نا, تخلیقی ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ یہ نہیں بات کرتے کہ بات کیا ہوئی ہے, آپ چلے جاتے بندے کی باڈی لینگویج پہ کہ یار انہوں نے گل طے کی تھی لیکن یہ وہی شکل بنی تھی نا اس ٹائم, وہ میں نے لگا وہ دل ہو جتنی سی. تو مطلب سر وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ساری اس کی باڈی لینگویج اور وہ سارا جو اس کے معاملات ہیں, اور پھر آپ کہیں گے یار مجھے اصل میں نا اور کسی کو نہیں پتا, آئی نو ہم, میں جانتا ہوں اس بندے کو, تو اس کے دل میں جو چل رہی نا مجھے پتا ہے, اس نے تیتر نہیں کھایا ابھی تک. سر یہ سارا جو ہے نا سر وہ باہر رہے گا. سر یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی تک جو رواج تھا کہ نکل کے پریس کانفرنس ہو جاتی تھی, پریس کانفرنس کے اوپر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی اس نے یہ بات دوسرے نے کی, یہ نہیں کی, یہ کی. شام کو جب شو ہوتے تھے نا تو اس پہ پھر ان کا آپس میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا, کیونکہ مسئلہ وہی ہے کہ شام تک نا آپ کو یہ باتیں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے تو جو بھی کہا میں انہوں ہے کیا, جس پہ پھر ساتھ والے کہتے ہیں تو کدو کیا. بڑا سا شغل ہے سر. اور بیسک اس کے بندہ یہ بھی کر سکتا ہے نا کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ کہے جی خان صاحب نے مجھے بیٹھ کے ان سب کے سامنے یہ بات بتائی, تو اگلا بندہ کہ یار دیکھو اصل بتائی تو تھی لیکن جب بتائی نا انہوں نے میری طرف کر کے یوں کیا کہ کوئی گال نہیں ہے. تو سر یہ بڑا مسئلہ. سر میں تو کہتا ہوں اس چیز کو آپ گڈ رکھیں اور ان کو راتوں کو بہترین اجازت دیں, کیونکہ سر اس کے بعد اتنا کچھ اس کے اندر پڑے گا, اور سر اس کے بعد آپ کا اپنا ٹیمپرمنٹ تو بیچ میں ہے. سر جیل سے باہر نکل کے تو آپ اسی کیفیت میں جو جیل میں ہوا ہے, اس کے بعد کچھ سر آپ اس کے بعد آپ نے گھر جانا ہے, گھر پہ آپ نے لڑائی کرنی ہے کسی سے, اس کے بعد آپ نے جب شو پہ بیٹھا تپے پہ ہوں گے سر, تو پھر ٹیمپرمنٹ نکلے گا آپ کا. سر تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے سر. مطلب وہ بات ہے اس ملک میں انٹرٹینمنٹ کی اتنی کمی ہے کہ ادھر یہی انٹرٹینمنٹ ہے. جس سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ میں وہ کل پرسوں فیملی کے ساتھ گزر رہا تھا تو مجھے بطخیں نظر آئیں سر, وہ پارک میں وہ جو منی گولف ہوتا تھا. اچھا وہاں پہ, اور وہ میں نے تو گارڈ سے پوچھا کہ اندر جانے کی اجازت ہے, انہوں نے کہا جاؤ. تو ہم اندر چلے گئے تو بطخیں تھیں اور کچھ ہرن بہت ہی مخدوش سی حالت میں تھے. اچھا وہ سر پارک ابھی موجود ہے لیکن وہ ابھی ایک کھنڈر بن چکا ہے, وہ ظاہر ہے منی گولف کی جو رونقیں ہوتی تھی. سر واہ. اور میں اس پہ سوچا تھا کہ اتنی بڑی انٹرٹینمنٹ تھی. اب مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کیا ہوا, آئی ایم ازیومنگ کہ یہی ہوا ہوگا کہ بیسیکلی جس کو بھی ٹھیکہ ملا ہوا تھا وہ پیسے نہیں دیتا ہوگا سرکار کو, سرکار کو کچھ سالوں بعد وٹ چڑھا ہوگا, انہوں نے کہا ہوگا چکو ان کو. وہ اب یہ تو ہوتا ہے اس ملک میں, مطلب پھر وہی بات ہے نا کہ ٹھیکہ جب سرکار نے دینا ہے تو سرکار کے کسی بندے نے ہی کاغذ کوغذ کرنے ہے نا, تو وہ پھر جس کو بھی دے گا وہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے نہ دے تو سال دا ٹھیکہ میں دیکھ لاں گا ٹائپ چکر, کچھ سیٹنگ ہو جاتی ہوگی کوئی فلانا. لیکن اس سارے چکر میں مطلب سرکار کی جیب میں اگر تب کچھ نہیں جا رہا تھا تو اب بھی کچھ نہیں جا رہا, تو سرکار تو اس کو رائٹ آف کر دے کہ ہمیں کچھ نہیں آنا. ایک وہ انٹرٹینمنٹ تھی رائٹ ان دا مڈل آف دا سٹی, اس کو دوبارہ بحال کر دیں. ادھر تو میرے خیال میں یہ والے کچھ معاملات تھے کہ سر دیکھیں نا منی گولف بڑی دیر رہا اور کئی حکومتیں اس نے بھگتائی, تو سر وہ بیچ میں پرابلی یہ بھی ہو سکتا ہوا ہو, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, کہ ان کو کہا ہو گیا یار ہم نے کسی اور کو دینا ہے, وہ شاید بہت اچھا پے ماسٹر ہو. سر منی گولف سے بڑی کیش کا ہو کیا تھی سر, گارنٹیڈ فٹ فال تھی, تو اس پہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے پیسے نہ کما رہا ہوں, تو اس نے کمایا یا حکومت کو دے رہا ہوگا, حکومت نے بندہ ایک لالچی ہو گیا بیچ میں کہ جی مجھے کو کہہ رہے ہیں کزن کہ میں نے دے دے یار میں تھے کچھ اور بناواں گا ریسٹورینٹ, اس نے کیا ہوگا, سسٹم چلا ہوگا. یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہاں پہ نا کہ حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں. تو بٹ سر اگین فرق صرف مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس جگہ کو اگر آپ بہتر کر لیں, اگر تو آپ بہتر کر لیں تو یہاں اتنی چیزیں بن سکتی ہیں, ایک اور منی گولف بن سکتا ہے. ایگزیکٹلی جو پہلے تھا نا کہ اس کے اندر جھولے بھی تھے, منی گولف بھی تھا, سنوکر بھی تھی, بس وہ کر دیں, وہ بچے بچیاں آ کے بیٹھیں گے, وہ خود ہی باہریں لگ جائیں گی. سر ہمارا تو پورا اتنا جاتے ہی وہاں تھے, ہر چیز تو وہاں ہوتی تھی. مطلب آپ نے کھانا کھانا تو وہاں چلے جاتے ہیں, شیشہ پینا تو وہاں چلے جاتے ہیں, ڈیٹ مارنی تو وہاں چلے جاتے ہیں,
منی گولف چلیں, خدا نہ خواستہ کھیلنے نہیں جاتا, وہاں چلے جائیں, پھٹا کرنا ہے آپ نے کسی سے, تو یار منی گولف آ جاؤ سر, وہاں لڑائیاں بڑی ہوتی تھی, تو بڑا حسن تھا ضرور جگہ کا. بٹ چلے سر یہ اسی طرح سے اس ملک کے اندر سر جتنی یہ محاورہ ادھر یہاں بیٹھتا ہے نا, نتھنگ گڈ ایور لاسٹ, وہ ادھر جب گڈ ہو رہی ہوتی ہے نا وہ تب بھی اس کو جڑ سے کاٹ دیتے ہیں. سر آپ نے غصہ جلا دیا سر. ہاں لیکن میں اس میں نا حکومت کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ پہلے جس وقت بھی آپ جس بھی کمپنی کو دیں گے, وہ ظاہر ہے جو آپ کا سرکاری ملازمین ہوں گے وہ کوئی اس میں ہیر پھیر کریں گے, وہ پہلی دفعہ میں بھی اپنا کٹ رکھیں گے, وہ دوسری تیسری دفعہ سے آپ کو سالانہ ٹھیکہ بھی بند کر دیں گے آپ کا, یہ سارا کچھ ہوگا. لیکن ایک جگہ پئی ہی ہے نا, مطلب آپ کو چاہے اس میں سے کچھ بھی نہیں مل رہا, انہوں بحال کر دیں اور شاید لوگ پالیٹکس میں سے نکل کے انجوائمنٹ پہ آ جائیں. ہاں وہاں پلازا نہ بنا دینا یار پلیز, وہاں مطلب وہاں پہ سر اس کا بھی تو کسی کو یہ نہ ہو, آپ نے گزرے بتکے دیکھی تھے سر, کوئی اور گزرے کوئی ریل اسٹیٹ دیکھے گا یار اتنی ذرا یا کٹنگ کر کے ذرا پلازے کھڑے کر دیتے یار پلیز, بس ٹو مچ, بہت ہو گئے ہیں سر پلازے. مین بولیوارڈ میں سر آدھے زیادہ خالی پڑے ہیں, کام کوم کرنے کو ہے نہیں, پلازے چھٹی جاؤ آپ. سر ہم نے کہہ دیا یہ اب سر لو, آپ کو تو سنتے تو ہیں ہماری بات ہے سر, ہم نے کسی کو چوکس تو نہیں کر دیا پلازا سر, کے. یہ بڑا مسئلہ ہے. دوسرا وہ کیونکہ بالکل اس کے سامنے سی بی ڈی ہے نا, جی تو وہ سی بی ڈی نے ایک تو جہاں پہ پورا بڑا بورڈ لگایا ہے تو وہ پیچھے پرل کانٹیننٹل ریزیڈینشیا کے انہوں نے ویو مار دیا. دوسرا چلے اس کو چھوڑیں, ادھر نا بڑی ٹریننگ ہو رہی تھی, میں نے دیکھا 4-5 دن ٹریننگ ہوتی رہی, تو وہ خیر شاید ہم اس کا ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں. سو نئی اینٹی اسموگ فورس وہاں پہ لانچ ہوئی سر. سر ویری نائس سر, کیا کریں گے, سنگاٹے لگائیں گے سر زور زور سے سڑکوں کے. سر سب کو 1 to 5 ملا, کچھ کریں گے 1 to 5 ملا سر, سب کے پاس 1 to 5 تو الیکٹرک پائپ ہی دے دیتے سر, دیکھیں اسموگ ہے نا یار. سر ویری نائس سر, میں اگلا اسموگ سیزن کو لک فارورڈ نہیں کر رہا, بٹ میں اس چیز کو لک فارورڈ کر رہا ہوں کہ یہ ٹیکل کیسے کرتے ہیں اس کو, کیونکہ اسموگ تو آنی ہے. اب ٹیکل کیسے کرتے ہیں, کیونکہ تب تک سر ویسے یہ بھی نہیں پتا نا یہ گورنمنٹ ہوگی کوئی اور ہوگی, یہ تو ہمیں نہیں پتا, گارنٹی نہیں ہے اس چیز کی. اگر تو یہ گورنمنٹ ہوئی تو ان کے پاس ایک اچھا خاصا ٹائم ان کو مل گیا پریپیئر ہونے کا. تو سر اسموگ سے 1 مہینہ پہلے یہ پریپیئرنگ شروع کریں گے اپنی, اور آپ نے جیسے کہا یہ انہوں نے ایک بنا دی ہے, ایک فورس بنا دی ہے. پتہ نہیں کیا کرتے ہیں سر, یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے اسموگ کی فورس ہوگی. سر آگے چلتے ہیں پلیز. سر یہ خبر بہت اچھی ہے سر, عید کی شاپنگ شلوار قمیض کے ساتھ خصا کی مانگ سر بڑھ گئی. خصا واپس آ رہا ہے سر مارکیٹ کے اندر. سر خصا زیادہ تو گیا ہی نہیں تھا, اب ذرا مزید واپس آ رہا ہے, یہ خبر سے لگ رہا ہے. تیار خصا 1500 سے 5000 تک فروخت کیا جائے گا سر. مہنگا ہو گیا سر خصا. ہاں جی سر, ویسے تو مطلب وہ جو ہے نا جے نے ایک جدت لے کے آیا تھا, اب شاید اس کی دیکھا دیکھی کسی اور نے بھی کر دیا ہو کہ اس نے خصے کے اندر نا فوم لگا دیا تھا. بہت ضروری ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا ویسے تو اب اگین مطلب دیکھیں, مطلب ہم تو جاگر پہننے والے لوگ ہیں سر, اور ہم تو نا کوشش کرتے ہیں کہ جاپانی ٹائپ جاگر ہو, پرانا ہی کیوں نہ ہو, لنڈے سے کیوں نہ لیا ہو, کیونکہ انہوں نے ریسرچ کی ہوتی ہے کہ یار سول کس قسم کا لگانا ہے ٹائپ سین. تو یہاں پہ جو فوم ہوگا وہ تو مطلب ماسٹر کا میرے خیال میں مولٹی فوم بلا انہوں نے لگایا ہوگا, اس کے پیچھے کوئی ریسرچ نہیں ہوگی, لیکن چلو کچھ تو کوشن ہے. سر پتہ ہے میں کس نتیجے پہنچا ہوں کہ وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جس کا فٹ ویئر کمفرٹیبل نہیں ہے. یہ سر میں آج آپ کو جو ہے نا یہ بہت بڑی لائن دے کے جا رہا ہوں کہ جب تک فٹ ویئر آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا, مطلب یہاں پہ پشاوری چپل جو ہے جس کو آپ خان چپل بھی کہتے ہیں, اس کی بھی بڑا مانگ ہے. اچھا اگین اس پہ انہوں نے جو ہے وہ لیٹسٹ یہ کیا ہے کہ اس کا ربر سول بنا دیا. پہلے وہ لیدر سول ہوتا تھا, سخت ہوتا تھا. اچھا وہ میرا تو یہ خیال ہے کہ شاید وہ لیدر سول جو ہے نا وہ شاید بہتر ہوتا ہو ربر سول سے. بنیادی بات یہ ہے کہ وہ بھی کمفرٹیبل نہیں ہے مجھے. اچھا یہ جو کولا پوری ہوتی ہے, یہ کولا پوری پہن کے چلنا چلنا تو ایک طرف, یہ آپ 10 دفعہ سیڑھیاں ہوتے ہیں, 2 دفعہ بیچ میں سے پھسلیں گے آپ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس ملک سے کوئی ایک کمفرٹیبل فٹ ویئر نہیں آج تک بن سکا, تو یعنی کہ یہ انہوں نے سوچا ہوا تھا نا کہ یار جتی یہو جی ہوئے کہ پا کے نا سونی لگے, کیونکہ چلنا چلنا تو ایسی نہیں, کام کم تو ایسی نہیں کرنا. مطلب اگر یہ سوچ ہے پیچھے تو پھر ملک نہیں ترقی کر سکتا. ہاں سر دیکھیں باقی دنیا کے اندر جو فٹ ویئر میں جدت آئی ہے سر, اب تو ان کی مطلب سولز جس قسم کے آ رہے ہیں جو آپ کے پیر کے شیپ کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں, آپ کی اینکل کو سپورٹ کرتے ہیں, آرچ کو سپورٹ کرتے ہیں, فلیٹ فوٹڈ لوگوں کے لیے سر جوتے بنے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں. تو ایک اس کے اندر ریسرچ ہے, ریسرچ نہیں صرف, اب تو آپ کو ٹریڈ مل پہ چڑھا کے آپ کا پورا پیر میپ کر کے مولڈ کے اندر پیر پا کے جوتا بنا دیتے ہیں, جو جوتا چلتا ہے 10-10 سال سر. تو یہاں پہ تو ایسے نہیں ہے سر. اور دیکھیں خصا اگر کوئی بندہ ویسے نہ پہنتا ہو تو آپ نے زندگی میں ایک دفعہ ہی پہننا ہوتا ہے اپنی شادی پہ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد تو خصا آپ نہیں پہنتے. مطلب آپ کے ساتھ بھی شاید ایسے ہوا, میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوا تھا,
اور لیکن اگر ہاں یہ ہو سکتا ہے آئی مسٹ سے کہ اگر کسی نے ایک سے زیادہ دفعہ شادی کرنی ہے تو وہ 2-3 دفعہ پہن سکتا ہے. ورنہ خصہ سے کوئی پریکٹیکل چیز تو نہیں ہے نا. مجھے کوئی بڑی دیر ہو گئی, ایک زمانے میں بڑا ٹرینڈ ہوا جینس کے نیچے کولہاپوری پہن لی, جینس کے نیچے کھیڑی پہن لی. خصہ پھر بھی سر جینس کے نیچے خصہ کبھی ان نہیں تھا. تو اب شلوار قمیض کے ساتھ لوگ اگر پسند کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہ جو لوگ سر اس بزنس میں ان کا سر بزنس بڑھ جائے گا. بٹ دین اگین آپ کی بات وہ درست ہے کہ فٹ ویئر جب تک کمفرٹیبل نہ ہو تب تک آپ زندگی میں آپ کا موڈ ہی نہیں کرتا کچھ کرنے کا. سر میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ تنگ ذرا تھوڑا سا پانچے والی جو جینز ہے نا اس کے ساتھ خصہ پہنا ہوا دکھنے میں تو اچھا لگے گا, لیکن پھر وہی بات کہ اگر آپ نے زندگی میں کوئی کام کرنا ہے تو وہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. وہ ایک بڑی مشہور کمپنی ہے جو چپلیں بناتی ہے, وہ ہے بار کی, وہ اب اس کا نام مجھے بھول گیا, بڑا مشکل سا نام ہے. وہ جو جس کی چپل جو ہے وہ بھی پہنتا ہوتا تھا اسٹیو جابس. کیسی چپل ہے؟ نہیں سر دوسری چپل ہے. سو مسئلہ پھر وہ یہ ہے کہ وہ بڑی کمفرٹیبل چپل ہے اور وہ جو ہے نا آپ کے پیر کے ساتھ اس کی شیپ بن جاتی ہے, اور وہ میرے خیال میں کارک والے مٹیریل کا وہ بناتے ہیں, بڑا وہ پتہ نہیں بٹن اسکوائر کے کیا اس قسم کا کچھ نام ہے, برکن سمتا, ہاں کچھ اس طرح کا نام ہے سر. ہاں 30,000 روپے کی چپل ہے وہ. تو مسئلہ پھر وہ یہ ہے کہ اگلوں نے یہ سوچا کہ اگر چپل بھی بنانی ہے نا تو پھر ایسی کہ اگلا بندے پیر ٹھیک ہوگا تو یہ صحیح چلے گا. تو یہ ان کو نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. سر جاپان اب میں تو بہت پہلے کا, اب امریکہ میں بھی لوگوں نے سوٹ کے نیچے جاگر پہننا ہوتا ہے یہ. اچھا ویسے ہمارے کے پی میں شلوار قمیض کے نیچے چیتا چلتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا ان کو کچھ سوچنا پڑے گا, مطلب اگر آپ نے کچھ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. سر بالکل سوچنا پڑے گا. اور اگین آپ کو سر لاسٹلی اس کے اندر میں کہوں گا کہ لوگوں کو اس چیز کا بھی نہیں سمجھ آتی اس ملک میں کہ اگر کسی شخص نے ڈرائیو کرنا ہے, مطلب میں گاڑی کی بات کر رہا ہوں, ویسے تو دیکھیں آپ کی جو موٹر سائیکل اس میں تو آپ کا سول یوز ہو رہی ہوتی ہے. گاڑی کے اندر سر آپ کا جوتا جو ہے نا وہ ہر جوتا نہیں چل سکتا. آپ کا جوتا جوگر تو چلو ان کا مٹیریل ڈفرنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو اچھا جوتا اپنا گاڑی میں چلا رہے ہیں نا, خاص طور پہ آپ کی گاڑی آٹومیٹک بھی ہو کلچ والی بھی ہو, وہ آپ کی جو سول کا جو ہیل کا یہ والا ایریا ہے نا وہ بہت جلدی گھس جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ بار بار اس کو رگڑیں نیچے آپ کا میٹ کے اوپر لگ رہا ہے. تو یہ اگر لوگ نوٹس کریں کہ جس چیز کو ڈرائیونگ شو کہتے ہیں جو لیدر کا بنا ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی وہ اسٹڈ سے لگے ہوتے ہیں اور وہ کوریج دی ہوتی ہے. کیوں دی ہوتی ہے؟ وہ خوبصورتی کے لیے نہیں ہوتی, وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ جوتا خراب نہ ہوئے. مطلب یہ بھی چیز دیکھیں گورے نے سوچی ہوئی ہے کہ یار گاڑی چلانے کے لیے بھی اس کو ڈرائیونگ شو بنایا ہوا ہے. یہ جو واکنگ شو ہے واکنگ شو, مطلب انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہیں. سر ہم تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ یار بس چپل پاؤ تو چلو چلیے. تو اور اس سے سر لوور بیک ایشوز اور بڑی چیزیں, سر اچھی جوتی نہ ہو تو لوور بیک تو بھی بڑھ جاتی ہے. سر سب کچھ بڑھ جاتا ہے. مجھے وہ بڑا شوق تھا پہننے کا ایک دور میں, اسکواش شوز جو ہوتے ہیں نا وہ جینس کے نیچے بڑے پیارے لگتے ہیں, لیکن مسئلہ پھر وہ یہ وہ اس کام کے لیے بنے نہیں. وہ تو نان مارکنگ شوز ہوتے ہیں سر, وہ تو ان کی تو سول ہی ڈفرینٹ نوعیت کی ہوتی ہے, اور وہ اس لیے نہیں بنی ہوتی کہ ان کو آپ جا کے مٹیوں میں رگڑیں. اس کا کام ہوتا ہے اسکواش کوٹ میں سے پہنے اور نکلیں, اور اس کا اصل میں اسکواش کوٹ کے اندر آپ کو اور جوتا پہنیں گے اس کا جو فرش ہے اس پہ لکیر چھوڑ جاتا ہے. وہ نان مارکنگ شو لکیر کبھی نہیں چھوڑے گا وہاں پہ, لیکن اگر نان مارکنگ شو کو آپ چکڑ کر دیں گے تو وہ ہر جگہ لکیر چھوڑ دے گا. تو یہ سر ہر چیز کی سر ایک سائنس ہے نا, سوچنا نہیں ہے یہاں پہ مسئلہ یہ. تو بارہ سر آپ اور میں تو ہمیں پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ ہم بہت سیریسلی لیتے ہیں اپنا فٹ ویئر, کیونکہ ہم نے سب نے پھرنا ٹرنا ہوتا ہے سر, ہم تو پھرتے ٹرتے ہیں. بالکل سر ایک اور خبر کر لیں, گیس پیپرز اور 5 سالہ پرچوں کی سوشل میڈیا پہ پابندی. یہ سر بیسکلی امتحانات کے اندر جو گیس پیپرز آتے ہیں, جو پاسٹ پیپرز آتے ہیں, ان کو اسٹوڈنٹس بہت ریلائی کرتے ہیں اس کے اوپر, اور وہ ان چیزوں کو یوز کر کے ایک ذہن میں اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا. کچھ سبجیکٹس میں تو سر دیکھیں سبجیکٹ میٹر ہی اتنا لمیٹڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہی سوال جو ہے ریگرجیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کئی سال کے بعد. مطلب وہ پھر ٹیوے یہ لگتے ہیں کہ جی آج 1996 میں جو آیا تھا یا 2008 میں جو آیا تھا وہ اب 24 میں رپیٹ ہو رہا ہے یا 23 میں رپیٹ ہو رہا ہے, کیونکہ ظاہر سبجیکٹ میٹر اتنا انہانس نہیں ہوا نا. مطلب یا تو کچھ ایسی فیلڈ ہو جس کے اندر ہر سال کوئی نئی چیز آ رہی ہے اور وہ نئی چیز پڑھا رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. تو سر وہ چیز لوگ یوز کرتے تھے. اس میں البتہ خبر اس طرح سے لکھی اس طرح سے گئی ہے کہ جی اساتذہ جو ہیں وہ واٹس ایپ وغیرہ پہ بچوں کو بھیجتے تھے. اب میں اس چیز سے شاید اس کو روکا کہ انکلیئر ہے, ویگ ہے تھوڑی, بٹ سر اگر تو کہہ یہ رہے ہیں کہ جی آپ کو اگر پاسٹ پیپرز یا گیس پیپر چاہیے تو آپ جو متعلقہ تعلیمی ادارہ ہے اس سے اس کو لیں, نہ کہ اساتذہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. تو اگر یہ بات تو چلے سمجھ آ جاتی ہے مجھے کہ جی اس کے اگر ریونیو کچھ جنریٹ ہو رہا ہے تو وہ اسکول والے خود کمائیں اس کو, نمبر 1 سر. لیکن میرے تو خیال میں یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کے تو پاسٹ پیپرز کی تو باقاعدہ کتابچے سے بنے ہوئے ہیں جو کہ ہر بک شاپ پہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ کیسے کر دیا انہوں نے؟ ایگزیکٹلی اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 1999 کے ترمیم شدہ ایکٹ کے مطابق یہ پاسٹ پیپرز کی
ترسیل کا عمل جو ہے نا وہ قابل جرم ہے, 3 سال قید اور 50,000 روپے. اگین سمجھ نہیں آ رہی کہ پاسٹ پیپرز جو ہے نا وہ تو ایک ایسی چیز ہے, وہ تو او اے لیولس کے بھی ملتے ہیں. بالکل سر. تو یہ اس کے بھی ملتے ہیں. وہ کتابچے اگر پوری اردو بازار میں پڑے ہوئے ہیں تو اگر کوئی اس کا کوئی ایک پیپر واٹس ایپ بھی کر رہا ہے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ جی یہ پاسٹ پیپر سے اندازہ کر کے پیپر بنا لیتے ہیں کہ جی اس دفعہ یہ کچھ آئے گا, تم نہ بنائیں تو آپ ڈفرینٹ پیپر دے دو. مطلب آپ کسی نے جو سوال لکھنے ہیں وہ مختلف لکھ دے. نہیں ہو سکتا سر, سوچنا پڑے گا سر, یہ بہت مشکل بات ہے. میں آپ کو بطور ایک ٹیچر یہ بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ کے ٹیچر کی نا ایک لمٹ آ جاتی ہے سر, اگر ایک ہی سبجیکٹ سر 1988 سے پڑھایا جا رہا ہے اس میں کتنے سوال بن جائیں گے. ہاں ایجوکیشن جیسے کیا کر لیں گے, کتنا کوئی چیز ہو جائے گی اس کے اندر. تو بٹ اگین سر یہ سارا جو ہے مسئلہ اس کے اندر پھر سب یونیفائی ہو جائے نا. یہ دیکھیں نا اب ہمیں پتہ چلا 99 میں ایک پالیسی بنی تھی, کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوئی آج تک, وہ اب کیوں ہو رہی ہے. ہاں اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح پیکا ہے نا کہ وہ غصہ کسی اور گالتے ہے تو یہ بیسیکلی ہوگا یہ کہ آپ کو پکڑ لیں گے کسی دن آ کے, کیونکہ آپ اور تو آپ کسی چیز پہ ہاتھ نہیں آ رہے, آپ نے جسم پہ تیل ملا ہوا ہے تو کہیں گے کہ آپ نے نا پاسٹ پیپر شیئر کیا ہے. کیونکہ پاسٹ پیپر مطلب موجودہ پیپر جو اس کل پیپر آنا تھا وہ میں لیک کر رہا ہوں, یہ تو قابل جرم ہے, سمجھ آتی ہے. پاسٹ پیپر قابل جرم کیسے ہو گیا مجھے سمجھ سے باہر. سر دیکھیں یا تو ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں, یا تو ان واٹس ایپ کے اندر نا سیکرٹ کوڈنگ ہے کہ مطلب جو سر بینگن والا سر ایموجی ہے جس پاسٹ پیپر کے آگے وہ لکھ دے گا ساتھ کہ وہ پیپر آ رہا ہے, اس کا یہ فلانا سوال آ رہا ہے, یا تو اس کے اندر کوئی اور انہوں نے اس طرح سے کوئی اپنی لینگویج بنائی ہوئی ہے جس کے اندر وہ پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں. پھر تو سر تو وہ لکھیں اس چیز کو, یہ تو ایسا تو کچھ نہیں لکھا ہوا, یہ تو بس سر ایک دن کو صبح اٹھا ہے اور میرے خیال میں اس کو ریئلائز ہوا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ خود ہی بھیج دیتے ہیں بچوں کو پاسٹ پیپر. تو ہم نے تو پورا شاید ایک ان کی یونیورسٹی یا کالج یا اسکول کے اندر ایک جگہ ہوگی جہاں سے آپ لے سکتے ہیں پیسے دے کے, تو آپ پیسے دے کے لے سکتے. مجھے یاد ہے کہ سر ایک زمانے میں او اے لیول کے تو پیسے دے کے ہی ملتے تھے آپ کو, پھر کتابیں مجھے ایک شخص دیتا تھا پیسے, پھر فوٹو کاپی ہوئی تھی. بالکل. اور وہ پاسٹ پیپر کے ساتھ ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے گیس پیپرز. یور گیس از ایز گڈ ایز مائن. گیس پیپر کیا ہوتا ہے سر؟ وہ تو دیکھیں نا روز صبح دیکھیں انسان جب اٹھتا ہے تو وہ گیس ہی کر رہا ہے یار, آج جو ہے میں گھر آؤں گا نہیں آؤں گا, گیس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر وہ میٹرک جب میں نے کرنا تھا نا تو وہ میں نے رانا اکیڈمی جوائن کی, اس دور میں بڑی مشہور ہوتی تھی. تو وہ ظاہر ہے ہم تو پہلے پیریڈ سے آخری پیریڈ تک پھٹے پہ ہوتے تھے اکیڈمی میں بھی, تو وہ سین یہی تھا کہ جی یہ رانا صاحب نا گیس دیتے ہیں اینڈ میں, تو اس لیے فیس دے رہے ہیں کہ اینڈ کا گیس لے رہے ہیں. اچھا وہ دن قریب آئی جا رہے ہیں پرچوں کے, رانا صاحب گیس ہی نہیں دے رہے, بڑا وٹ بار بار چمگوئیاں پوچھنا یہ وہ سر. فائنلی وہ آخری دن آ گیا اکیڈمی کا, ہم نے ادھر دھمال مچا دی. رانا صاحب نے کہا نہیں یہ تو بڑا خطرناک ہے, اس طرح نہیں ہوتا گیس پیپر, میں رات کو دوں گا. رات کو 9 بجے آیا کال کہ صاحب اکیڈمی آ جائیں. وہ ہم بڑے پوچھے گئے, انہوں نے سب کو کر کے نکل جاؤ جیب میں ڈال کر بھاگے. سر وہ گیس پیپر اتنا موٹا گیس پیپر تھے وہ ہم نے کھولے, اس میں پونی کتاب تھی. ظاہر ہے اس کے اندر سے پرچا. سر رانا صاحب نے تھوک لگائی سر بیسکلی سب کو. واہ. ہاں سر یہ اصل میں یہ جو ہے نا چیز, یہ جو اکیڈمیز کی, اب اگین میں دیکھیں اس کے اوپر تو باقاعدہ پروگرامنگ موجود ہے جو انڈیا میں ان کا چکر ہوتا ہے, وہ تو باقاعدہ کوچنگ شوچنگ یہ وہ, اس کا تو ایک پوری انڈسٹری انڈیا میں کریٹ ہے. یہاں پہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز کا. یہاں پہ جو اکیڈمیز ہیں بھی وہ بس ہے کہ جی آپ کا موڈ نہیں ہے اس ٹائم میں پڑھنے کا, جو آپ کو ٹائم الاٹ کیا آپ کے پیرنٹس نے کہ صبح 8 بجے سے دوپہر 3 بجے تک اسکول میں پڑھائی کر کے آ جاؤ, تب آپ کا موڈ ہوتا ہے نہیں پڑھنے کا. تب آپ کا موڈ ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ کھیلیں کودیں, ٹیچروں کو تنگ کریں, کٹیں کھائیں, مطلب کمپلینز ہوں آپ کی. تو پیرنٹس نے کہا ٹھیک ہے پتر وہاں تو جاؤ گے تم, کیونکہ ہمیں اپنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اس کے بعد گھر آ کے تقریباً شاموں میں جاؤ گے پھر آپ ٹیوشن پڑھنے. تو یہ اکیڈمی ہے سر ہماری یہاں. بیسکلی آپ نے وہاں نہیں پڑھنا تو یہاں پڑھ لو, پڑھا تو ایک ہی چیز رہے. بالکل. اور دوسرا مجھے بڑا فائدہ مطلب ہوا ایک قسم کا, میرے لیے دنیا کھلی اکیڈمی کی وجہ سے. میں رہتا تھا شہر میں اور میرا اسکول بھی شہر کے اندر تھا. مجھے جو اکیڈمی جوائن کرائی وہ تھی کیولری گراؤنڈ. واہ واہ. تو میرے لیے ایک دم سے نا وہ نہر کے اس پار, میرے پہلی دفعہ دوست نہر کے اس پار والی اکیڈمی میں بنے ہوئے. او یہ کیا جگہ ہے, پیرس. سر اور اکیڈمیوں کے سر ایک اور بھی تھا, بہت بڑا چام تھا کہ آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہو, آپ اس چیز میں آپ کہیں جی ابو یا والدہ کو امی
مجھے نا اس سبجیکٹ میں لگ رہا ہے کہ دیر از مور, جو مجھے میرے اندر گیپ ہے جو میں ختم, تو وہ فلانے سر ٹیوشن پڑھاتے ہیں وہاں پہ, تو میں سوچ رہا ہوں میں وہاں چلا جاؤں. تو وہ کہتے ہیں بیٹے ٹھیک تو ہو تم, کیا ٹینشن والی بات ہے, پیرنٹس بھی کہتے ہیں ابھی خرچہ مرچہ. سر وہ پڑھنے نہیں جا رہا ہوتا وہاں پہ, سر وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں. اور آپ کا نا سر دیکھیں جی, اگر آپ آل بوائز سے ہوں فرض کریں, ہیں ابھی آل بوائز موجود ہیں, اور آپ کا مطلب اب تو واٹس ایپ شارٹس ایپ کا دور ہے, ایک زمانے میں سے ٹیوشن سینٹرز میں سر ریلیشن شپس اور رشتے اور سر محبتیں ہوا کرتی تھی, اور وہ پڑھائی پڑھائی وہاں بھی نہیں ہوتی تھی. مطلب بالکل جو نیلے ہوتے تھے نہ اسکول میں پڑھتے تھے ٹیوشن, وہ صرف پیرنٹس کا پیسہ ساڑتے تھے, لیکن سر یہ تھا کہ وہ اپنی محبتیں پوری کر لیتے تھے. سر یہ ایک ٹیوشن سینٹرز نے بیسکلی جو انڈسٹری ہے جو لو کو کیٹر کرتی ہے سر, اس کو ریسٹورینٹس, بلونس, فلاورز, سر ٹیوشن سینٹرز نے ان کو بزنس دیا بہت زیادہ. سر یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور وہی چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچے آپ کو ملیں گے, مطلب بڑے آپ کو ملیں گے زندگی میں, جو کہیں گے کہ جی ہم جو ہے نا ایموشنلی روئن ہو گئے, ہمارے اسکول نے ہمیں برباد کر دیا, ٹراما آج تک نہیں ختم ہو رہا. کوئی آپ کو یہ آ کے یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں اکیڈمی نے ٹراماٹائز کیا, اکیڈمی میں سارے خوش تھے. ہاں خوش تھے, اکھا ٹھنڈیاں تھے سر, باقی مزے آ رہے ہیں, مطلب نہیں بھی ہو رہا تو مطلب اور چیزیں تو چل رہی ہیں نا وہاں پہ سر. دوسرا ویسے بھی اکیڈمی والا پھٹا بھی بہت آسان تھا نا, کہ اگر آپ کو اندر کچھ بھی نہیں مل رہا تو آپ نہ پھٹا مار لو. اکیڈمی کے مالکن کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ آپ کلاس میں نہیں بیٹھے, آپ جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بیٹا پہلی تاریخ کو کیش, اور اس کے بعد ہوتا کیش ہی تھا وہاں, تب ایزی پیسہ نہیں تھا تو سب کیش میں ہوتا. بٹ سر یہ ویسے سر یہ ہم نے نا اچھا ایک ٹاپک جو چھیڑ دی, اس کے اوپر سر بڑا ایک تفصیلی ایپیسوڈ ہو سکتا ہے کہ ٹیوشن سینٹر اور اکیڈمی کے جو سائنس ہے وہ کیا ہے, ایک دن بیٹھ کے کریں گے سر. یہ سر بالکل بیٹھ کے کریں گے, اور ہم اس کے حق میں ہیں سر. ہم اس کے حق میں سر, وہ ہمارا سر, بلکہ میں بریک بھی کر دوں, نیو بریکنگ نیوز سر, ہم جو ایک نیا فارمیٹ انشاءاللہ عید کے بعد کوشش کر رہے لانے کے لیے, اس میں پھر سر ہم کیا یہ کریں گے کہ ہم ایک ٹاپک لے کے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوئے گی, اور وہ ذرا فارمیٹ بھی ڈفرینٹ اس کا اور بنا اس میں ایکیڈیمکس آیا کریں. ہاں اس میں لوگ آیا کریں گے. مطلب اگر آپ اکیڈمی کی بات کر رہے ہیں تو ایک شخص آئے گا جو اس کے اندر ماسٹری کر چکا, مطلب ضروری نہیں وہ اکیڈمی اونر ہو, اس کام میں ماسٹری ہوئے گی اس شخص کی سر. تو یہ ہم سر لا رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو سر باقی سر میرے خیال میں اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.